أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا دین کی طرف لانے میں کوئی اکراہ یعنی مجبوری نہیں ہے، زور و جبر نہیں ہے، کسی کو کوئی دھکے سے ایمان کی طرف نہیں لا سکتا ہے، یہ ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ وجہ کیا ہے، چونکہ دین بالکل واضح ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے، تو کوئی دھکے سے منوایا جائے کسی سے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو جو تذکرہ پیچھے آیا وہ اس لیے آیا کہ جو فاسق لوگ ہیں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں زمین میں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو دین کا جو کڑا انسان مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا اور اس کو کبھی چھوڑے گا نہیں تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اگر اس کڑے کو چھوڑ دے تو پھر انسان ناکام ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اس دین کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، مطلب دین کے اوپر صحیح پختہ ایمان رکھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہے، تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، رب العالمین نکالتے ہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں ظلمات یہ جمع کا لفظ آیا ہے اور نور یہ واحد کا لفظ آیا ہے، یعنی نور ایک ہے، ظلمات بے بہا ہے، اندھیرے بے بہا ہیں۔ تو اندھیرے کیونکہ گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، انسان کو شیطان کبھی کس طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کس طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی کون سا چکر وہ لگاتا رہتا ہے۔ لیکن نور صرف ایک ہی، اور وہ ہے توحید والا، وہ ہے دین مستقیم، دین توحید یعنی اسلام۔ اس کے مطابق صرف ایک ہی نور ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو یہ صحیح سیدھے رستے کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں اور جانا چاہے گا تو پھر انسان اندھیروں میں بھٹک جائے گا، طریقوں میں بھٹک جائے گا۔ آگے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے کارساز، ان کے دوست، الطاغوت طاغوت ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا طاغوت سے مراد کیا ہے، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے، طاغوت۔ اب یہ جو اپنے نظریات کے مطابق معبودان باطلہ ہے، ان کو اپنا وہ دوست سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ان کو جیسے پھر لے کے جائیں گے ویسے ان کو لے کے جائیں گے، ان کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں، وہ ایسی ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ آپ کو تصور میں بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی ہوا کہ میرا ساتھی تھا، ہم وہاں ایک پڑھتے تھے نوشہرہ میں، وہاں ایک ساتھی ہے نوشہرہ سے کڑیال کی طرف جائیں، وہاں دربار ابھی نیا نیا بنا تھا جب ہم پڑھتے تھے اس وقت۔ میں ایک ساتھی تھا، ہم دونوں وہاں پہ چلے گئے، ہم نے پوچھا جی کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ عصر کی نماز ہم پڑھ کے گئے تھے، چلو دعوت بھی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا جی آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیا بات ہے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ابھی جو پیر تھا وہ بولا ہی نہیں ہے، ساتھ بیٹھا تھا ایک بندہ بوڑھا سا، اس کی آنکھ بھی ایک ٹھیک نہیں تھی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب اسی ایک باری پڑھ لی سارے کو بار بار نہیں پڑھی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بھائی؟ کہنے لگا اصل میں آپ کو پتہ ہی، اور اتنی دیر میں ادھر سے ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں ایجوکیٹر ہوں، فلاں فلاں، اپنی تعریفیں شروع کر دی پہلے، اور پھر کہا جیسے میں نا آپ کو پتہ نہیں ہے، عشق کا ایک ایسا میدان ہے اگر انسان اس کے اندر چلا جائے نا پھر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔
عشق کا ایک ایسا میدان ہے جب وہاں پہ چلا جائے تو نمازیں معاف. میں نے کہا کھانا پینا معاف نہیں ہوتا وہاں پہ. باقی جو ساری حرام زدگی یہاں پہ کر رہا ہے وہ سارا کچھ چل ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ یہیں پہ ہوگا, لیکن نمازیں روزے جو نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے عشق کے میدان میں ان کے ہو رہے ہیں. عجیب ماحول ہے. اصل میں صرف کیا ہے, جان چھڑانا مقصد ہے اور لوگوں کو پاگل بنانا مقصد ہے, تو پھر طاغوت ان کو الٹے راستے کی طرف ہی لے کے جائیں گے, جہاں ان کو لے جانا چاہیں گے اس طرف ان کو ہاں کے لیتے چلے جائیں گے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نکالتے ہیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف. اور آگے فرمایا اولئک اصحاب النار, جو لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ خود طاغوت بھی اور یہ دونوں مل کے اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں, یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا نا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. عبدالآباد وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا ہے. اس کا مزید ایک نمونہ آگے پیش کیا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, الم ترى, کیا نہیں دیکھا, الی الذی, اس شخص کی طرف, حاج ابراہیم, جس نے جھگڑا کیا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں, یا اپنے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, یہ کہ رب العالمین نے اس کو بادشاہی بھی عطا کی ہوئی تھی. اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اس کو بادشاہی کس نے دی تھی, اللہ نے. علماء نے لکھا ہے کہ 400 سال تک اس نے حکومت کی ہے. کس نے؟ نمرود نے. یہاں پہ نمرود کی بات چل رہی ہے. نمرود تھا نا ان کے مقابلے میں, ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود آیا تھا. اب نمرود کو رب العالمین نے بادشاہی بھی دی ہوئی تھی, اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 بندے ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. جو مسلمان تھے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور حضرت ذوالقرنین ہیں, اور 2 جو کافر تھے جن کو بادشاہی ملی ہے پوری دنیا کی, ایک تو یہی نمرود تھا اور ایک تھا بخت نصر. ایک کون سا تھا؟ بخت نصر. یہ ان دونوں کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہے, اور اس بے ایمان کو حکومت ملی تو پوری دنیا کی حکومت ملی, تو پوری دنیا میں 400 سال تک یہ حکومت کرتا رہا. اتنے. اب اس کو یہ گھمنڈ آ گیا کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں تو میں ہی رب ہوں. اب 400 سال تک انسان لوگوں کے اوپر حکم چلا رہا ہے, لوگوں کے اوپر حکم چلا رہا ہے پوری دنیا کے اوپر. اس سے کیا, اس کے اندر تکبر آ گیا کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں, یہ تو پھر رب بھی میں ہی ہوں. اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا, یعنی مناظرہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دینے کے لیے گئے, اور یہ واقعہ آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے. آگ میں ڈالا, ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بحفاظت واپس نکل آئے, کامیاب ہو گئے. اور پھر وہاں اس کے بعد پھر یہ مناظرہ ہوا تھا بعد میں. اب کیا مناظرہ ہو رہا تھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم, کیا تو نے دیکھا ہے اس کی طرف. اب یہاں بھی ایک چلو بات کرتا چلوں, واقعہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. الم ترا, کیا آپ نے دیکھا, الی الذی, اس شخص کی طرف, حاج ابراہیم, جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یہاں پہ ہے کہ تو نے دیکھا. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والے لوگ کہتے ہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو, کہاں وہ ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں, نمرود کہاں گزرا ہے, اور نبی علیہ السلام کہاں پہ آئے ہیں, کہاں ان کے بعد پتہ نہیں ہزاروں سال بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا, مطلب دیکھا, کیا آپ نے دیکھا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھا. اس وقت نہیں, نعوذ باللہ, اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا, نمرود کے ساتھ جو معاملہ سارا ہوا, اس وقت بھی نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اس کا بالکل آسان جواب دیتا ہوں. سورۃ نوح ہے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ نوح, اور 29واں سپارہ ہے. کتنا سپارہ؟ 29واں سپارہ ہے, اور سورہ نوح ہے. اور سورۃ نوح کے اندر آ رہا ہے, دیکھیے گا, آیت نمبر ہے اس کی 15. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. الم تروا, کیا تم نے دیکھا, سارے لوگ مراد ہیں یہاں پہ. الم تروا جمع کا صیغہ ہے, ایک نہیں ہے, سارے. کیا تم نے دیکھا, کیف خلق اللہ, کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, 7 سماوات, 7 آسمانوں کو, طباقا, اوپر نیچے. بتایا کیسے رب العالمین نے 7 آسمانوں کو بنا. تو نے دیکھا مطلب یعنی پوری کائنات, پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی تھی کہ جس وقت اللہ پاک آسمانوں کو تہ بتہ بنا رہا تھا.
اگر یہی مراد ہے، کیا تم نے دیکھا سے مراد ہے؟ کیا تم نے دیکھا مطلب ہاں دیکھا، یہی مراد دیا جائے تو پھر یہاں بھی یہ مراد لیں گے نا، کیا تم نے دیکھا کیسے رب العالمین نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، مطلب ہاں دیکھا، تو کیا مطلب سارے اس وقت دیکھ رہے تھے؟ اس سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، علم مراد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ علم۔ جیسے آپ کو کہا جائے آپ نے تتلے میں دیکھا کیا ہوا تھا، یعنی آپ نے صرف سنا ہوا ہے، یہاں پہ بات سنی ہوئی ہے، آپ کو کیا کہا جائے آپ نے دیکھا تتلے میں کیا ہوا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا، تو کیا مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی؟ تو یہ بات کیا غلط ہو جائے گی؟ دیکھنا وہاں سے نہیں مراد، بلکہ یہ صرف علم مراد ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، انہی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اگر دیکھنا مراد ہو تو پھر اس جگہ پہ سورۃ نوح والی آیت پہ بھی دیکھنا مراد ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، رب العالمین نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا بھی، یعنی پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی، زندگی بھی اسی قبضے میں ہے، موت بھی اسی قبضے میں ہے۔ لیکن نمرود سمجھ نہ سکا یہ بات، اس نے کہا جو 2 بندوں کو لے گیا وہ جیل میں سے، جن کے اوپر ایک نے ابھی آزاد ہونا تھا اور ایک نے مرنا تھا، اس کو پھانسی لگنی تھی۔ اب اس نے کیا کہا، جس کو پھانسی لگنی اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اور جس نے آزاد ہونا تھا کہا اس کو مار دو۔ کہا دیکھا میرے قبضے میں بھی ہے، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ میں مزید اسی میں الجھ گیا نا، میں نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو پیدائش کے بارے میں تو پیدا کر کے بھی دکھا، فلاں فلاں، تو پھر یہ کام وہ طرف نکل جائے گا۔ اس کو ایسی دلیل دیتا ہوں تاکہ یہ چپ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے گا دلائل ہوتے کیا ہیں۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے اندر بحث نہیں شروع کر دی بلکہ آگے نکلے، کہا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے لے کے آتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ تو جو اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میری وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے، سارا نظام میں چلا رہا ہوں، تو پھر تو اس طرح کر، تو مغرب کی طرف سے سورج نکال کے دکھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکال رہا ہوں، مغرب سے اپنے رب سے کیا وہ نکال کے دکھائے، لیکن کہا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ جس رب کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے، جس رب کو یہ ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اس کا خود اپنا دعویٰ بھی یہی تھا کہ نظام دنیا کا چلا رہا ہوں صرف میں، آسمانوں کے نظام کو اس کا دعویٰ بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل چپ ہو گیا کہ کام خراب ہو گیا، چونکہ نظام دنیا کا بھی کس کے ذریعے چلتا ہے؟ آسمان کے ذریعے، پانی برستا ہے، زمین سے اناج اگتے ہیں، غلے اگتے ہیں، سارا کچھ آسمان کے ذریعے نظام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو کیا ہو گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہیں پہ کافر جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، اوہو یہ کیا بات ہوگی، اب کیا جواب دوں اس کا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے پاس دلائل بڑے کمزور ہوتے ہیں، کافر کے پاس دلائل بڑے کمزور، بالکل بودھے دلائل ہوتے ہیں جی۔ 12 سال تک بیڑا ڈبو کے رکھا، 12 سال تک بیڑا ڈبو کے رکھا، اس کے بعد 12 سال کے بعد نکال دیا جی۔ اب جو نکلے آئے، اب سوچا جائے یہاں پہ جو نکل کے آئے ان کی بیویوں کیا بنا، ان کے بچوں کا کیا بنا، ان کے جائیداد کا کیا بنا؟ جائیداد کو بھی انسان ٹھہراتا ہے تھوڑی دیر بھی، فوراً تقسیم ہو جاتی ہے، پتہ چل کے بندہ مر گیا ہے، بیٹوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ حصہ میں لینا ہے، وہ خطہ میں لینا ہے، وہ یہ میں لینا ہے، ان میں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی فوراً سے ہی۔ اب کیا ان کی لڑائیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہوگی؟ سارا کچھ یہ نظام نہیں چلا ہوگا؟ 12 سال کے بعد کیا معاملہ بنا ہوگا؟ اور پھر وہاں پہ بالکل آسان سی اس کا جواب بھی ایسے بھی دیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک پیالی دودھ کی وجہ سے پیر صاحب نے 12 سال تک ڈبو کے رکھا، کہ ظلم نہیں تھا؟ بابوں کی طرف ظلم کی نسبت کر رہے ہو، سمجھانی نہیں آ رہی؟ بابوں کی طرف کس کی نسبت کر رہے ہیں؟ ظلم کی۔ دودھ کی پیالی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پورے کے پورے برات کو ڈبو کے رکھ دیا، 12 سال تک ڈبو کے رکھا، کہ ظلم نہیں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ بابوں کی طرف ظلم کی نسبت نہ کرو، وہ نیک لوگ تھے، اچھے انسان تھے، اللہ کو راضی کیا، اللہ ان کو بخشے، جو بھی کچھ ان کی گناہ تھے اللہ ان کو بخشے، نیک انسان تھے، دنیا میں اچھی زندگی گزار کے چلے گئے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ان جیسی زندگی اچھی گزار کے جائیں، یہ نہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا